السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 38 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 36 کی تفسیر کر رہے تھے اور اس میں ہم جز 1 پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن جز 2 سے سٹارٹ ہوگا، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ہم لوگ اسی آیہ مبارکہ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں کہ عبادت کس کو کہا جاتا ہے۔ عموماً تو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن عبادت ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے انسان کی نیچر میں، انسان کی طبیعت مزاج میں کچھ ایسی خصلتیں رکھ دی ہیں کہ وہ اپنی تمام تر محبتیں، تمام تر وابستگیاں کسی ذات کے نام لگانا چاہتا ہے۔ تو وہ ذات کون سی ہونی چاہیے؟ وہ صرف اور صرف ذات اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے اگر یہ تمام محبتیں وابستگیاں لگائی جائیں گی تو پھر یہ عبادت ہوگی، تب ہی بندگی کا حق ادا ہوگا۔ اگر یہی محبتیں، یہ وابستگیاں کسی اور کے نام لگائیں گے تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کرنا۔ اور انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ توحید اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ جب ہم لوگ دنیا پہ نہیں آئے تھے، جو کہ آپ لوگوں نے بارہا سنا کہ عہد الست لیا گیا تمام روحوں سے، تمام انسانیت سے، اگرچہ ہمیں یاد نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے تو پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، ہم سب نے بیک وقت کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کیا ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی اپنی ہی بدقسمتی ہے۔ ایسا ہی انسان پھر مشرک قرار پاتا ہے۔ پھر شریک بھی کسی چیز کو نہیں ٹھہرانا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، اور نہ کسی اور چیز کو۔ جس طرح کہ کچھ لوگ کسی درخت کے ساتھ اپنی وابستگی لگا لیتے ہیں، کسی پتھر کے ساتھ، یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں۔ کچھ تو ایسے ہی گئے گزرے ہیں کہ بالکل جو اللہ کی کمزور حقیر مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی اپنی وابستگیاں لگا کر تو مشرک قرار پاتے ہیں۔ ایسے انسان پھر ایک جو رینگنے والا کیڑا ہے اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے خالق مالک کو پہچانتا ہے کہ میری ایک ذات ہے جو میرا رب تعالی ہے، جو میرا خالق مالک مدبر ہے، میں نے اس کے سامنے ہی اپنا ماتھا ٹیکنا ہے۔ لیکن انسان جب اس طرح کی وابستگیاں دوسروں کے ساتھ لگاتا ہے تو پھر سب سے کمتر ہو جاتا ہے، سب سے بدتر ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی انسان جہنم کا بالن بن جاتے ہیں، جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ حسن سلوک کا حکم دیا والدین کے ساتھ، قرابت دار، یتیموں، مساکین اور ہمسایوں کے ساتھ۔ ہمسائے بھی جو قرابت دار ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں،
اور پھر جو اجنبی ہمسائے ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ تو رہتے ہیں لیکن آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، تو وہ بھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ پھر اس کے بعد صاحبی بالجنبی، اور جو پہلو میں ہمسائے ہیں، جن کے ساتھ تمہارا روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تمہارا کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، تمہارے گھر میں رہنے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک شوہر بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ الغرض کہ ہر انسان ہی دوسرے انسان کے لیے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ پھر مزید کیا فرمایا، وابن السبیل، اور راہی مسافر۔ وہ بھی تم پر راہی مسافر سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ جو کہ تمہارے یعنی کہ مسافر ہیں، ہمارے ساتھ سفر کرنے والے ہیں۔ اور کچھ سلف کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اس سے مراد مہمان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر مہمان بھی لگایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے بارے میں بھی بہت تاکید فرمائی۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اور افسوس اور بہت ہی اس کا ادب و احترام کرے۔ اور پھر اگر مزید مہمان کے بھی حقوق دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آج مزید کیا کہا کہ مہمان کی 3 دن مہمان نوازی ہے، کہ 3 دن اس کا حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اس کے بعد جو مہمان نوازی کی جائے گی پھر وہ گھر والوں کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ مہمان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، گرمی سردی میں اس کو ہر چیز مہیا کی جائے، اور اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جائے، اس کے آرام کا بھی۔ اور اپنی سبیل کو مزید دیکھ لیتے ہیں، اگر مسافر بھی اس سے مراد ہو تو اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں، جس میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو اس میں کیا تھا کہ آپ نے ہمیں فرمایا کہ جس کے پاس کوئی فاضل سواری ہو، یعنی کہ زائد سواری ہو، وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ الغرض کہ آپ نے ہر جنس کا، ہر قسم کا نام لیا، یعنی کہ مختلف قسموں کا نام لیا، کہ جس کے پاس یہ چیز نہیں وہ دوسرے کو دے دے، یہ نہیں یعنی کہ دوسرے کے پاس تو وہ اس کو دے دے کہ جس کے پاس ہے۔ تو یہاں تک کہ ہم سب نے سمجھا کہ ہمارے زائد مال پہ ہمارا کچھ حق نہیں ہے۔ اور مزید ایک اور حدیث میں کہ یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی ہم اس پہ حق نہیں رکھتے، وہ بھی ہم نے سب ایک دوسرے کو دے دیا۔ کیا ہی محبت کی فضا ہوگی اس وقت کہ اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہی ہے جو ہمیں اس طرح کا درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنے کا سبق دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ پھر مزید مسافر کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں 3 طرح کی بتائے گئے کہ اللہ نظر کرم نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے مزید دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جس کے پاس یعنی کہ مسافر ہے اور اس کے پاس اضافی پانی ہے اور وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب انسان سوچے تو ایک پانی ہی تو ہے کہنے کو، لیکن اگر کوئی اپنا پانی بھی روک رکھتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں شیئر کرتا، تو اس کے لیے اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان دوسروں کا خیال رکھے، اور اسپیشلی جب انسان سفر میں ہو تو اپنے ساتھ والے کا بھی خیال رکھے، لیکن یہ بھی حکمت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو کچھ دے رہے ہیں تو الٹا اس کا وبال ہم پہ آ جائے، نیکی کی بجائے الٹا اس کا یعنی کہ ہمارے اوپر کوئی الزام آ جائے کہ ہم دوسروں کو چیزیں دے رہے ہیں کھانے پینے کو، تو وہ کہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمیں کیا کیوں کھلا رہا ہے، کیا اس کی نیت ہے۔ تو ہر کام حکمت سے کرنا پڑے گا۔ اور وہ پھر مزید تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں، تو سیدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، ہم کسی سفر میں ہوتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں، ان کے پڑاؤ ڈالتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں ہاتھ آ چکی ہیں،
جو ہماری مہمانی نہیں کرتے تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ مسلمانوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ لوگ دستور کے مطابق مہمانی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔ ایسی لونڈی کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا نکاح کے کہ بغیر پہلے یہ ہوا کرتا تھا، لیکن یاد رہے کہ جو مسافر ہوتے اگر کسی بستی میں پڑاؤ ڈالتے کسی مرد کو تو ان سے مال غنیمت میں لونڈی ملی ہے کھانے کا مطالبہ اگر کرتے، کسی اور کی لونڈی ہے اور وہ لوگ بھی تو انکار اس کا نہیں بھی کرتے مہر تھے، ادا کرنا ضروری بلکہ ہوگا، ان کی بھی ذمہ داری ہوا اور کرتی اس کا تھی جو آقا کہ ہے اس طرح ان کو جس کی اپنے ہاتھ لونڈی ہے اس ٹھہراتے، کی اجازت ان سے کی مہمان نوازی اس کے کرتے ساتھ نکاح اپنے کیا اپنی جائے گا۔ طاقت کے مطابق، اللہ اس اور کی ان یہ کو صورت رات ہوگی کہ اگر اس کے آقا نے سونے اس کو اپنی بھی زوجیت جگہ میں مہیا نہیں لیا کرتے۔ تو پھر لیکن آج تو لائف ایسے سٹائل یعنی ہی کہ چینج مرد ہو کو چکا ہے، اس کے ساتھ آج نکاح تو کرنے کی نہ کوئی اجازت مہمان ہوگی۔ نوازی کرتا اس طرح ادھر تھوڑی اور سی نہ کوئی مزید رہنے کو وضاحت جگہ کر دوں دیتا ہے، کہ اور ویسے اسلام بھی کا جو حالات قاعدہ ایسے ہو کلیہ چکے ہے، ہیں اصل کہ میں کوئی پتہ نہیں اسلام چلتا نے کہ کوئی انسان واقعی کو غلامی کی زندگی سے راہگیر نکالنا ہے، چاہا، مسافر ہے، یا کہ جیسا پتہ کہ نہیں ہم کوئی نے لٹیرا پہلے بھی ہی ہے۔ پڑھا کہ سورہ نساء اب تو ویسے بھی اسپیشلی سہولتیں مہیا ہیں، انسانوں کو حقوق جگہ دینے جگہ کے پہ لیے نازل ریسٹورینٹ کی گئی، بن اور چکے اس ہیں، میں بھی اسپیشل اب عورتوں ایسی کا خیال رکھا گیا۔ مشکلات تو نہیں ہیں ادھر بھی کیا کہ بتایا انسان گیا کہیں جا کہ رہا جو ہے لونڈیاں ہیں اور اس کو ان کے اس طرح کی ساتھ چیزوں کا کیسا سامنا سلوک کرنا کیا پڑے جائے۔ کہ وہ کھائے گا کہاں اللہ رب سے العزت یا پھر ادھر رات کہاں لونڈیوں کو رہے۔ بھی حقوق دے رہے تو ہیں، خیر، کیونکہ اسلام سے اگر اس پہلے طرح کی نبی کہیں اسلام کی بعثت ماحول سے ہو، پہلے رواج ہو، لونڈی تو غلاموں کی پھر کوئی انسان حیثیت نہیں ہوا کرتی اپنی تھی، مہمانی کا مطالبہ ان کے کر ساتھ سکتا بہت ہے۔ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور تو مزید یہ بھی اسلام ہے نے آ کہ کر انسان اپنے بہانے شریک بہانے سے سفر سے انسان کو کچھ اگر ضرورت کی غلامی چیز کی زندگی سے پیش نجات آتی ہے، دلانے کی کوشش یعنی کہ کچھ کی، ضرورت جس پیش طرح آتی کہ ہے تو بہت سے انسان گناہوں کے مطالبہ کر کفارے سکتا پہ ہے کہ آپ غلام کے پاس یہ آزاد کرنے چیز کا ہے، کہا گیا، آپ اور پھر مجھے کہیں دے دیں، غلام آزاد یا کرنے کا جو بہت بھی زیادہ اس ثواب وقت کے بھی حالات بتایا ہوں گیا۔ اس کے مطابق اس طرح کہ انسان اگر کوئی دوسرے شخص سے غلام پوچھ آزاد سکتا ہے، کرتا لے ہے سکتا ہے، تو اس کے اور بدلے اسی میں طرح اللہ اپنی تعالیٰ چیز اس بھی کو دوسرے سے جہنم شیئر سے کر آزادی سکتا ہے۔ دلاتے ہیں، اور ایک یہاں اور تک کہ ہر چیز عضو کہ کے بدلے انسان جب سفر اس کے کا لیے عضو روانہ ہو جہنم سے تو آزاد اپنے کیا ساتھ جائے گا، زیادہ یہاں راہ تک کہ رکھ لے، جو شرمگاہ کے ضروریات کی بدلے چیزیں پیش آتی شرمگاہ ہیں بھی آزاد کی تو جائے اپنے گی۔ ساتھ رکھے، اور یہی وجہ کھانے ہے کہ پینے کی صحابہ اشیاء بھی کرام رکھی رضی جا اللہ سکتی تعالیٰ ہیں۔ عنہم یہ بھی بہت زیادہ سنت غلام سے پتہ آزاد چلتا کیا ہے کہ کرتے آپ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے یہاں تک ساتھ کہ ابو بکر اس صدیق قسم کی رضی جو اللہ تعالیٰ ضروریات عنہ کی چیزیں تھیں بہت وہ غلام رکھا آزاد کرتے کیا تھے۔ کرتے تھے، اور اور بعض ادھر مزید اوقات تھوڑی سی وضاحت غلاموں کر کو دوں خرید کہ کر یہ جو ان بھی کو ہم نے آزاد حدیث کرتے۔ پڑھی کہ انہی نبی میں صلی سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی سیدنا طرف اللہ بلال تعالیٰ رضی نظر کرم اللہ نہیں تعالیٰ کرے گا، ان عنہ میں سے ہیں ایک وہ کہ ان کا کہ جو غلام ان زائد کا آقا جو پانی تھا دوسروں کے ساتھ ان شیئر کے نہیں ساتھ کرتا۔ بہت ہی برا سلوک تو کرتا، یہ اس بہت ان وقت کو تھا اذیتیں کیونکہ دیتا۔ اس وقت تو ابو بکر صحرائی صدیق ان علاقے کو تھے دیکھتے بہت اور پریشان بہت ہوتے، اور مشکل نبی صلی اللہ حالات علیہ ہوا وسلم بھی کرتے تھے، دیکھتے پانی کی اور قلت کچھ تھی کر نہ اور پاتے، پانی لیکن نہیں ابو بکر ملتا تھا، صدیق رضی اللہ یہاں تعالیٰ تک عنہ کہ نے کیا ایسی کیا صورتحال کہ اگر کہ کوئی ان کو پانی خریدا نہیں بہت دوسرے کو مہنگے دے رہا داموں، تو ہو اور سکتا ہے پھر کہ ان وہ کو اس کی آزاد موت کر ہی دیا۔ واقع ہو جائے۔ اور ابو بکر تو صدیق اب رضی اللہ حالات کچھ اس تعالیٰ کے عنہ کی برعکس ہیں۔ سخاوت کا یہ اب اگر عالم تھا انسان دوسرے کہ کو اور بھی نہیں شیئر بہت سارے کرتا صحابہ تو کرام کو انہوں نے اس کو خرید کر پانی آزاد کیا۔ یعنی ان کہ کی جو اویلیبل غلامی ہوگا تھی، اس ان کے کے آقا لیے ان کو بہت ستاتے بازار سے تھے بھی لینا کہ ان مشکل کو نہیں ہے۔ اس اب تو غلامی جگہ سے، اس جگہ پہ اذیت سے ان ریسٹورینٹ کو بھی ہیں نجات اور دلائی۔ اس یہاں کے تک علاوہ کہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھوٹے بڑے تھے موٹے وہ ان کو منع دکانیں کرتے، ہوتی ہیں، ان کو کہتے شاپس کہ ہوتی ہیں، یہ کیا تم تو کمزور وہاں سے لوگوں بھی کو لیا جا آزاد کرتے سکتا ہے۔ رہتے ہو، پھر تم مزید کسی مسافر بڑے کے لوگوں کو حقوق کے آزاد بارے میں کرو یا ان کو کہ جب خریدو کہ کسی کل کو تمہارے روانہ کیا کام جائے آئے، سفر کے کل لیے تمہارے بازو تو بنے۔ ایک اور تو لیکن سنت ابو بکر نبوی ہمیں صدیق کا ملتی جو ہے کہ آپ صلی معمول اللہ تھا علیہ وہ وسلم جب کمزور کسی لوگوں کو کو رخصت خرید کر کرتے آزاد تو کرتے۔ کیا کرتے؟ اور اس پھر کے مزید کچھ جو صحابہ کرام کا آداب کیا ہیں عمل تھا جس طرح کہ سیدنا عبداللہ کہ بن عمر جیسا کہ فرماتے جمعے کے ہیں کہ دن ایک صدقہ شخص کرنے کو کا بہت زیادہ جو ثواب کہ ہے، سفر اور پہ کچھ روانہ صحابہ ہو رہا کرام تھا، نبی صلی اللہ ہر علیہ وسلم نے جمعے کو فرمایا کہ غلام میرے آزاد پاس کرتے۔ آؤ، اگر آپ کسی نے اس کو جمعے اپنے قریب کیا، غلام آزاد پھر نہ فرمایا کر کہ تمہیں پاتے میں ایسے تو اس ہی سے نیکسٹ مزید غلام آزاد یعنی کہ کرتے، عبداللہ بن عمر نے تاکہ کہا کہ جس تمہیں میں جمعے ایسے ہی ان رخصت کا کرتا یہ ہوں عمل رہ گیا جس ہے طرح کہ اس رسول کا اللہ کفارہ صلی ہو اللہ علیہ جائے۔ وسلم کیا حالانکہ کرتے یہ تھے۔ کوئی فرض نہیں تھا، کہ آپ کا کیا لیکن ان طریقہ کا تھا اپنا یعنی کہ کہ مسافر کو نفلی اپنے عمل پاس تھا کرتے، کہ اگر پھر رہ اس بھی کو جاتا تو فرماتے اس کو پھر استودع اللہ مزید دینک و کرتے تاکہ اس امانتک کا و ازالہ ہو جائے۔ خواتیم تو عملک۔ یہ
ہمارے اسلام کہ میں کی تمہارا خوبصورتی دین، ہے تمہاری امانت، کہ اس نے تمہارا آخری عمل انسان اللہ کو کے حقوق سپرد عطا کرتا دیے، ہوں۔ اور صرف جس آزاد طرح کہ لوگوں کے عموماً ہم نہیں لوگ بھی بلکہ بعض جو اوقات کہتے ہیں ٹھیک معاشرے ہے کے جاؤ اللہ کے پستے سپرد، ہوئے لوگ ہیں یا ان کو جاؤ بھی فی حقوق امان اللہ، دلائے تو اور یہ غلامی سے نجات سنت دلائی۔ نبی سے ملتے ہیں اور آزادی دعائیا کو وہی شخص کلمات سمجھ سکتا مسافر ہے کو جو رخصت اس کرنے کے۔ غلامی کی چکی میں پس تو رہا ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پھر جب مزید کسی اللہ کو رب العزت رخصت فرما کریں رہے ہیں تو کتاب ان اللہ دعائیا علیکم، کلمات یہ کے اللہ کی ساتھ طرف سے رخصت لکھا جا کریں۔ چکا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف مزید سے یہ ہمارے حسن مقرر ہے، سلوک میں اللہ نے یہ لونڈی احکامات غلام بھی تمہارے شامل ہیں، اوپر فرض جیسا کیے کہ ہیں، اللہ رب لکھے ہیں، العزت فرما رہے یعنی ہیں کہ یہ وما کسی انسان ملکت کی طرف سے ایمانکم، نہیں ہے بلکہ اور اللہ جو رب العزت کا لونڈی خود غلام ہیں خود یعنی یہ کہ جو حکم مالک ہے، ہیں تمہارے دائیں اللہ رب ہاتھ۔ العزت کی طرف سے یہ احکاموں میں سائل ہیں۔ کہنے کو تو بہت مزید اس چھوٹا آیت ورڈ مبارکہ میں ہے، دیکھتے ہیں تھوڑے اس سے آیت الفاظ مبارکہ ہیں کے لیکن پس بہت ہی منظر زیادہ میں کچھ میننگ فل واقعات ہیں۔ بھی ملتے ہیں، اور آپ وسلم جس کا طرح جو کہ طریقہ سیدنا تھا، ابو جو آپ سعید وسلم خدری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرامین فرماتے کے ہیں بارے میں کہ مقرر رسول کیے اللہ صلی تو اللہ وہ علیہ دیکھ وسلم لیتے 8 ہیں۔ ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا حنین فرمایا کے دن اوتاس کی کہ طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ اوتاس
جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، جنگ میں مسلمانوں اور کو اگر کھانا کم ہو یا ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو پھر ایک دو نوالے ضرور دے اس میں سے، کیونکہ اس نے پکانے کی جو گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ تو ویسے بھی انسان جب اتنی خوشبو انسان کو پہنچ رہی ہو اس کے نتنوں تک، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کھانے کی خواہش نہ ہو؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس میں سے اپنے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اپنے جو لونڈی غلام ہیں یا جو آج کل ہمارے یہاں ورکر ہیں تو ان کو ضرور دے۔ وہ تمہارے لیے جائز مزید ہیں اس میں اگرچہ ان کے شوہر موجود بھی ہوں، لونڈی غلاموں کے بارے میں کفار کی طرف سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس کوئی لونڈی ہو اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، یعنی کہ اس کو ادب و آداب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ غالباً پڑھیں گے۔ مزید اور بھی بہت سارے مقامات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماتحت کچھ لونڈی غلام ہوں تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے، اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بہت بھاری ہو، اور اگر ایسا کام اس پہ ڈالتا ہے، ایسی ذمہ داری اس پہ ڈالتا ہے تو چاہیے کہ پھر خود اس میں مدد کرے۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص اپنے لونڈی غلام کو عبد یا امتن کہہ کر نہ بلائے، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ اگر تم نے کہنا ہے تو یوں کہو کہ میرا خادم یا میری خادمہ، یعنی کہ میرا غلام یا میری لونڈی، پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی، کیونکہ یہ جو عبد ہے اس کا معنی اللہ کا بندہ جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، وہ بھی بتانی ہے تو بندہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو اسی طرح جو امتن ہے اس کا معنی بندی ہے، تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بندہ ہے یا میری بندی ہے۔ اور مزید اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں جہالت کی انتہا یہ ہے کہ شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بہت ہی غلط ہے، بہت یعنی کہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، شوہر انسان کہہ لے، اس کے علاوہ ہسبینڈ اس طرح ہمارے معاشرے میں چلتا ہے تو یوں کہہ رہے، لیکن یہ بندہ کہنا بالکل بھی غلط ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی پھر مزید ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے حالانکہ وہ اس سے بری ہو تو قیامت کے دن اس سے وہ کوڑے لگائے جائیں گے اس کے بدلے میں، یعنی کہ جو اس نے تہمت لگائی اپنے لونڈی غلام پہ تو اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر مزید ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ سیدنا ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ تو فرماتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے میں آواز نہ پہچان سکا، جب کہنے والا بہت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مجھے یوں فرما رہے تھے، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی ہیبت، آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو مسعود خوب جان لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور یہ مزید ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے پھر اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی۔ دیکھیں ابو مسعود کی بھی کتنی عاجزی کہ اس وقت انسانی ناطے اگر غصے میں آ کر انہوں نے ایسا کیا، لیکن فوراً دیکھیں کیسی عاجزی کہ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد ہی کر دیا، اتنا ان لوگوں کے اندر جھکاؤ ہوا کرتا تھا۔ مزید ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے مارے، حد لگائے، کوئی تمانچہ وغیرہ مارے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ مزید ایک موقع پہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ صرف خاموش رہے، اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، پھر آپ خاموش رہے، پھر اس نے تیسری بات یہی بات دہرائی، تو آپ نے فرمایا کہ خادم کو ہر دن میں 70 بار معاف کرو، یا پھر ایک اور موقع پہ کہ ہر بار ہی اس کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیں اپنے گھروں کا
تو آج کیا صورتحال ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی کی جاتی ہے. ساس اور بہو کے جھگڑے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ساس چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی کرتی ہے یا پھر بہو جو ہے وہ ساس پہ چڑھائی کرتی ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اگنور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کے بہت بڑا کر دیا جاتا ہے. رائی کا پہاڑ بنا کر تو اپنے گھروں کو خراب کیا جاتا ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اگر لونڈی غلاموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو بار بار معاف کرو، اگنور کر دو، تو پھر ہم کتنا حق رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت ہی پیارے رشتے ہیں جن کو ہم نے ایک ساتھ نبھانا ہے، تو ان کو ہم بار بار معاف کریں، اگنور کریں، درگزر کریں. پھر ہی پیار محبت کی فضا قائم ہو سکتی ہے اور ایسے گھر پھر محبت کا گہوارہ بن سکتے ہیں. پھر مزید آزاد شخص کے بارے میں کہ اگر اس کو کوئی غلام بناتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں خود قیامت کے دن مدعی ہوں گا، یعنی کہ جس نے کسی آزاد کو اپنی قید میں لیا، اس کو غلام بنایا، تو ایسے شخص کی طرف سے اللہ رب العزت خود دعوے دار ہوں گے. خود اللہ رب العزت اس کا جو فیصلہ ہے وہ کریں گے، اس کے بارے میں جھگڑیں گے. اور مزید بہت ہی خوبصورت جو صحابہ کرام کے حسن سلوک تھے قیدیوں کے ساتھ، جس طرح کہ جنگ بدر کے بعد جو قیدی آپ وسلم کی قید میں آئے اور آپ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بانٹ دیے اور ان کے بارے میں تاکید کی کہ ان کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آنا. اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ وسلم کے سامنے جب کوئی قیدی لایا جاتا تو آپ وسلم کہتے کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان کو دودھ پیش کرو. اور کیا اس وقت جنگی حالات میں اتنا زیادہ دودھ ہوا کرتا تھا کہ جو اپنی ضرورت سے بڑھ کر ہو، لیکن اس کے باوجود قیدیوں کا بہت خیال رکھا جاتا. ایسا نہیں کہ ہماری قید میں اب ہم جو مرضی کریں، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آیا جاتا. تو کیا فرماتے ہیں، انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیر تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس انصاری گھر میں رکھا گیا وہ لوگ خود تو کھجوریں کھاتے لیکن مجھے صبح شام روٹی کھلاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس حدیث کو شاید ہم لوگ سمجھ نہ پائیں. تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس وقت گندم، اناج بہت ہی زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا اور ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا تھا. عموماً جو ان کی گزر بسر ہوتی تھی وہ کھجوریں، چھہارے، منقع، اس قسم کی چیزوں پہ ہوا کرتی تھی. اور جو اناج، گندم، وہ بہت انہوں نے سنبھال کے تھوڑا بہت رکھا ہوتا تھا. اور جو بہت اسپیشل مہمان ہوتا اس کی مہمان نوازی کی جاتی. تو وہ جو قیدی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی خود تو باقی چیزوں پہ گزارا کرتے لیکن مجھے صبح شام روٹی کھلایا کرتے تھے، یعنی کہ جو ان کے لیے اسپیشل ہوتی وہ مجھے روٹی کھلاتے، اسپیشل میری مہمان نوازی کرتے. سبحان اللہ. پھر مزید لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور سیدنا بلال کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تو سخت کلامی کے دوران میں نے انہیں ماں کی آڑ دلائی. شاید یوں کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. تو جب آپ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ وسلم نے فرمایا کہ ابوذر، تم ایسے انسان ہو کہ جس میں جاہلیت کی بو ابھی بھی باقی ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو تمہارے لونڈی غلام ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، یہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماتحت کیے ہیں. تو اس وقت پھر سیدنا ابوذر نے سیدنا بلال سے سوری بھی کی تھی، معذرت کی. تو خیر آپ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے کہ آپ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر بھی جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے. پھر مزید ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار سیدنا معاویہ بن حکم اسلمی روایت کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو کہ بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں وہاں گیا، دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا. تو کہتے ہیں کہ میں بھی انسان تھا، مجھے غصہ آیا تو میں نے اس لونڈی کو ایک تمانچہ مارا. پھر مجھے یعنی کہ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے اس طرح ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ. تو اس لونڈی کو لے کر میں آپ کے پاس گیا
تو آپ نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت اسلام ہے ہمارا کہ جو اتنا حسن سلوک کا درس دیتا ہے لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی۔ اور آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ اسلام سے پہلے لونڈی غلاموں کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اتنے جو حقوق ہیں یہ اسلام نے ہی دلائے ہیں، جو کمزور طبقہ تھا یہ اسلام نے اتنے حقوق دلائے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو غلام مسلمان ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام ان کو آپس میں سیدنا کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی ان کے آپس میں پیار و محبت تھے کہ ایک دوسرے کو سیدنا کہہ کے بلاتے تھے کہ بہت معزز اور ہمارے سردار کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی کسی کی غلامی میں تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا ان سے بہت مہنگے داموں، اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اور پھر مزید، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور پھر اپنی پھوپھی زاد سے ان کا نکاح بھی کر دیا تھا، اور ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ سے ان کے محب اور محب کے بیٹے، یعنی کہ جو زید کے بیٹے اسامہ تھے ان کو بھی محب کہا، اور سیدنا زید کو بھی محب کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر آپ نے یہی وجہ ہے کہ سیدنا زید کو سپہ سالار بنا کر بھی روانہ کرتے رہے لشکروں کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس لشکر میں بہت کبار صحابہ کرام بھی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ کبار صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، بہت جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہوتے تھے۔ اور سیدنا بلال، جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی، بہت سیاہ حبشی غلام جن کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں تھی، تو ان کو جب اسلام کی نعمت سے نوازا گیا تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کو سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو مزید سیدنا عمر فاروق اپنی وفات کے وقت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا سالم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو سالم ہیں یہ ایک صحابی تھے، ابو حذیفہ ان کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام۔ تو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اپنا خلیفہ انہیں بناتا، یعنی کہ اپنی وفات کے بعد میں ان کو خلیفہ مقرر کر دیتا۔ اور مزید ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آج لونڈی غلاموں کا کنسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ہاں ورکر ہوتے ہیں یہ لونڈی غلام کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی اگر ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے انڈر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو ان کی دسترس سے باہر ہو۔ اگر ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہی ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہیلپ کروائیں۔ یہ سارے حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقینا اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کے ساتھ محبت نہیں کرتا جو بہت ہی زیادہ تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، شیخیاں بگاڑنے والا ہے، کہ انسان کی اپنی تو کچھ بھی نہیں ہے اوقات، تو پھر اتنی شیخی، اتنا تکبر کس چیز کا؟ مزید ان الفاظ کی وضاحت میں کہ مختالا ایسے کہا جاتا ہے جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر ہو، اور فخورا جو خرچ کرنے کے بعد فخر کرے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو متکبر بھی ہے، فخر کرنے والا ہی بھی ہے، نمود و نمائش کرنے والا ہے، اس لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے۔ اور اس میں مزید ایک حدیث جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ تہمت کو نیچے نہ لٹکاؤ، یعنی کہ آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تہمت کو نیچے نہ لٹکاؤ، کیونکہ تہمت کا نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو آج کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اس میں بہت ہی اہم لیسن چھپا ہوا ہے
کہ اپنے جو ٹہنے ننگے نہیں رکھتے، اپنے ٹہنوں کو ڈانپ کر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جو ازار ہے یا جو ان کی پینٹیں ہیں یا جو پجامے ہیں وہ پاؤں کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو سراسر اس حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نظر کرم نہیں کریں گے جو اپنا کپڑا نیچے لٹکاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم لیسن ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ خواتین کو دیکھا جائے تو ان کے ٹہنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں اور مرد حضرات کے ٹہنے ڈانپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اگر طبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کے